الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں رہن سہن کے حوالے سے مختلف لوگ مختلف انداز سے لائف اسٹائل کے تحت زندگی گزارتے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جن کو بنیادی ضروریات زندگی بھی میسر نہیں ہوتی۔ یہ میلے کچیلے کپڑے پہنے، بچا کچا کھانا کھانے، فٹ پاتھ وغیرہ پر زندگی گزارنے اور کھلے آسمان تلے یا پھر جھوپڑیوں میں رات بسر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ چھوٹا موٹا کام کر کے یا بھیک مانگ کر تھوڑا بہت کما لیتے ہیں، لیکن غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے نظر آتے ہیں۔ بیمار ہو جائیں تو دوائی لینے کی سکت نہیں رکھتے، بارش میں کسی پل وغیرہ کے نیچے پناہ لیتے ہیں۔ دوسری قسم ان سفید پوش لوگوں کی ہے جنہیں بدن چھپانے کے لیے کپڑے، بھوک مٹانے کے لیے کھانا اور رہنے کے لیے کرائے کے مکان جیسی بنیادی ضروریات تو حاصل ہوتی ہیں، لیکن اس طرح کے لوگ جتنا کماتے ہیں وہ جسم اور روح کا رشتہ قائم رکھنے میں خرچ ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم ان خوشحال لوگوں کی ہے جنہیں ذاتی مکان، اپنی سواری، مناسب مقدار میں سامان زندگی اور اچھا کھانے، اچھا پہننے جیسی کئی سہولیات فراہم ہوتی ہیں۔ یہ اپنی کمائی میں سے کچھ نہ کچھ جمع بھی کرتے رہتے ہیں اور دھیرے دھیرے سہولیات زندگی بڑھاتے جاتے ہیں۔ اور چوتھی قسم ان امیر اور مالدار لوگوں کی ہے جو پرتعیش زندگی گزارتے ہیں۔ بڑی بڑی کوٹھیاں، عالی شان عالمگیر بنگلے ان کا مسکن، ان کے رہائش گاہ ہوتے ہیں، جہاں وہ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ قیمتی سامان، قیمتی لباس، مہنگے زیور، طرح طرح کے مزیدار کھانے، ایئر کنڈیشن کمرے، بڑی بڑی گاڑیاں، ڈرائیور، نوکر چاکر اور پروٹوکول ان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں اس دنیاوی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اخروی زندگی کچھ اور ہے، اور ہمارے بزرگان دین کا سوچنے اور سمجھنے کا زاویہ بھی کچھ اور ہی ہوا کرتا تھا۔ ایک بزرگ نے ایک دن اپنے بارونق گھر کو دیکھا تو خوش ہو گئے، مگر فوراً رونا شروع کر دیا اور فرمایا کہ اے خوبصورت مکان، اللہ کی قسم اگر موت نہ ہوتی تو میں تجھ سے خوش ہوتا، اور اگر آخر کار تنگ اندھیری قبر میں نہ جانا ہوتا تو دنیا اور اس کی رنگینیوں سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ یہ فرمانے کے بعد زاروں قطار روئے۔ تو دیکھا آپ نے کہ عمدہ مکان ہوتے ہوئے بھی ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین فکر آخرت سے غافل نہیں ہوا کرتے تھے، جبکہ آج ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنا لائف اسٹائل پلک جھپکتے اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن فکر آخرت سے غافل دکھائی دیتے ہیں۔ کسی کا عمدہ رہن سہن دیکھ کر دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہمیں اپنے بزرگان دین سے ہی سیکھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے کہ مالدار بھی کھاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، وہ بھی لباس پہنتے ہیں، ہم بھی لباس پہنتے ہیں۔ ان کے پاس بہت سارا مال ہوتا ہے جس کی طرف وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں، مگر ان کے مال کا حساب صرف انہی سے ہوگا اور ہم اس سے آزاد رہیں گے۔ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کی خواہش کا ایک نقصان یہ بھی ہوگا کہ ہم اپنے آپ اور اپنے موجودہ لائف اسٹائل سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے، جس کے نتیجے میں زندگی بے رونق لگنے لگے گی، کیونکہ ہم جو چاہیں گے یا جو چاہتے ہیں وہ ملا نہیں، اور جو ملا وہ اچھا نہیں لگتا، تو ہمیں چین کہاں سے آئے گا؟ کسی کی ریس، نقل یا کاپی نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں کے پاس ایسی سواری ہے تو میں بھی ایسی لوں گا، فلاں کے پاس ایسی گھڑی، لباس اور جوتے ہیں تو میں بھی ویسے ہی لوں گا، بلکہ وہ چیز لیجئے جو آپ
کی ضرورت ہے جس میں آپ کا اطمینان ہو۔ بالفرض اگر کوئی پہاڑ سے چھلانگ لگا دے تو اس کے دیکھا دیکھی کہ ہم بھی چھلانگ لگائیں گے؟ یقیناً نہیں۔ تو انہی اصولوں کو اپنی عملی زندگی میں بھی ہمیں نافذ کرنا چاہیے کہ جتنے چادر دیکھیں اتنے ہی پاؤں پھیلائیں۔ دنیاوی خواہشات کے ہی پیچھے بھاگ کر اپنی توانائیاں اور وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ نے ایک دنیا دار شخص کو نصیحت آموز خط لکھا کہ مجھے بتائیے، آپ دنیا کے کاموں میں انتھک محنت کرتے ہیں اور دنیا ہی کے کاموں کے لالچ میں رہتے ہیں، کیا آپ کو دنیا میں وہ تمام چیزیں مل گئی جو آپ چاہتے تھے، اور کیا آپ کی ساری تمنائیں پوری ہو گئیں؟ اس شخص نے جواب دیا، نہیں۔ بزرگ نے فرمایا، اب دیکھ لیجئے، جس قدر آپ اس دنیا کے حریص ہیں وہ آپ کو مل نہیں سکی، تو آخرت جس کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں، اس کی نعمتیں کیسے حاصل کر سکیں گے؟ میرے خیال میں ہم صرف ٹھنڈے لوہے پر ضرب لگا رہے ہیں۔ اور یاد رہے کہ ترقی کی خواہش اور اس کے لیے کوشش کرنا بری بات نہیں، جبکہ جائز طریقے پر ہو، اور انسان اپنی آخرت سنوارنے کی بھی فکر کرے۔ لیکن اگر شیطان آپ کے دل میں رشوت، چوری، سود، فراڈ، زمین پر قبضہ کر کے پیسہ کمانے اور عیش کرنے کا وسوسہ ڈالے تو ہمیں فوراً اللہ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے اور رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ، یعنی وہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہوا، بقدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ نے اسے دیے ہوئے پر قناعت دی۔ اس حدیث پاک کے تحت علماء فرماتے ہیں، یعنی جسے ایمان و تقوی، بقدر ضرورت مال اور تھوڑے مال پر صبر، یہ 4 نعمتیں مل گئیں، اس پر اللہ کا بڑا ہی فضل اور کرم ہو گیا، وہ کامیاب رہا اور دنیا سے کامیاب گیا۔ اللہ کریم ہمیں بھی صابر و شاکر رہنے اور اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔